السلام علیکم. پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی. پاکستان کے سیاسی سمندر میں پاکستان مسلم لیگ نون کی کشتی کبھی ہچکولیں لیتی ہے, کبھی بھور میں پھنس جاتی ہے, پھر کبھی سیل سموتھ کرنا شروع کر دیتی ہے. ابھی پچھلے دنوں پتہ چلا ہے کہ لنڈن میں حسین نواز کے آفس میں کسی نے اندر گھس کے جو ہے وہ نواز شریف صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت مل گئی تھی لاہور ہائی کورٹ سے, لیکن ان کو باہر نہیں جانے دیا گیا. حدیبیہ پیپر مل کو دوبارہ کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جہانگیر ترین صاحب کا ایک گروپ بن چکا ہے جو پنجاب میں اور قومی اسمبلی میں انہوں نے اپنی الگ الگ نشستیں لے لی اور ان کا پارلیمانی گروپ بھی بن گیا ہے. ان تمام سوالوں کا جواب لینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اب تک کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, آج آپ تشریف لائے اس پروگرام کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو نواز شریف صاحب پر حملے کی بات چل رہی ہے لندن میں, اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ہاں دیکھیں, یہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ بزدلانہ قدم ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے اس وقت بھی اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے اور اس طرح کی کوشش کی گئی کہ ان کی جان جو ہے اسے خطرہ لاحق ہوا, اور پھر باقاعدہ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم بنی جو کہ پنجاب گورنمنٹ کے اس میں تمام اسپیشلسٹ تھے, اور انہوں نے ریکمینڈ کیا میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے. اور اب بھی یہ جو کوشش کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ جس میں چند نقاب پوش افراد نے حسن نواز صاحب کے آفس میں, جبکہ میاں نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں موجود تھے, اور اکثر میاں نواز شریف صاحب وہاں بیٹھتے ہیں جب بھی کوئی میٹنگ وغیرہ ہو تو وہ اس آفس کو استعمال کرتے ہیں اپنے بیٹے کے دفتر کو. تو وہاں پہ ان کی موجودگی کے دوران جو چند لوگوں نے وہاں پہ گھسنے کی کوشش کی, زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی, اور انہیں وہاں موجود ہمارے جو ورکرز ہیں انہوں نے روکا, اور اس کے بعد پولیس کو طلب کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی, جیسے میں نے کہا, کہ یہ قابل مذمت ہے اور بڑا بزدلانہ فعل ہے, اور اس کو تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی ذات کو خدا نخواستہ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کی گئی ہے, جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میاں صاحب جو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں, اور اس طرح کا جو بھی سازش تھی یا حرکت تھی وہ ناکام ہوئی ہے. اچھا یہ سر بتائیں, لیکن وہ جو ویڈیو میں لوگ نظر آ رہے ہیں ان میں کسی نے فائلیں اٹھائی ہوئی تھی, کوئی ان کے پاس اسلحہ نظر نہیں آ رہا تھا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی مسلم لیگی کارکن ایسا موجود تھا جس کے کرائے کے مکان کا کوئی مسئلہ ہے, اور یہ بیلف تھے جو اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہ پہنچے تھے. تو ایسی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں. نہیں دیکھیں, یہ تو کہانی کو ٹویسٹ تو کیا جاتا ہے نا. باقی جہاں تک اسلحے کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ لنڈن میں تو اسلحہ نام کی کوئی چیز ہے نہیں, کسی بھی شخص کے پاس کوئی اس طرح کا آرمز کا لائسنس یا آرمز رکھنا وہاں پہ سختی سے منع ہے, تو وہاں پہ اسلحے کی اویلیبلٹی تو اس طرح ہے نہیں. اور باقی تو جو کہانی کو توڑنا مروڑنا, اور جس طرح کا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی فیکٹس کو بگاڑ کے پیش کرنا, وہ تو اس حکومت کا ظاہر ہے. اچھا طارق صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ لندن میں تو پولیس فوراً آ جاتی ہے, اور جو میاں نواز شریف کا گھر ہے پارک لین میں اور یہ آفس ہے, یہ پہلے ہی سینسٹیو جگہ جو ہے انہوں نے کہا ہوا ہے سے, تو اگر پولیس کو کال کیا جاتا تو پولیس تو 2 منٹ میں آ جاتی, تو اس وقت پولیس کو کیوں نہیں کال کیا؟ پولیس کو کال کیا گیا تھا اور پولیس بعد میں آئی تھی, لیکن میرا خیال ہے اس کی ویڈیو وغیرہ شاید ابھی نہیں آئی, لیکن پولیس بھی آئی ہے, اور ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی ابھی کی جائے گی, اور انشاءاللہ جو بھی حقائق ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے. اچھا, مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ بدترین دشمن بھی ایسی حرکت نہیں کرتا, تو ان کا کس دشمن کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں جی, ظاہر ہے سیاسی دشمنی مراد ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب جس طرح اس وقت ایک جدوجہد کی علامت بنے ہوئے ہیں, ایک جمہوری اور ترقی یافتہ پاکستان جو ہمارے دور میں رہا, ان حالات کو آپ دیکھیں, موجودہ حالات کو دیکھیں, اور اس میں میاں نواز شریف صاحب جس طرح کوشش کر رہے ہیں, یقیناً بہت سارے لوگ جو چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بہتر نہ ہو, اور جو سٹیٹس کو اس وقت, جی ہمارے نظام کو کہا کرتے تھے سٹیٹس کو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کا جو دور ہے یہ سٹیٹس کو سب سے بڑا جو آپ یہ کہیں کہ علامت ہے وہ موجودہ دور بن چکا ہے. اور پاکستان جس تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا, آپ دیکھیں کہ ہم کس تیزی کے ساتھ ترقی نہیں بلکہ تنزلی کا سفر کر رہے ہیں, تو اس میں میاں نواز شریف صاحب بہت سے لوگوں کو چپتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو اپنا یہ جو اپنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی فیملی مزید مشکلات کا شکار ہوگی, یہ جو حدیبیہ پیپر ملز کا کیس کھولنے کی جو بات آج کل ہو رہی ہے؟ دیکھیں, حدیبیہ پیپر ملز کا جو کیس ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ گڑے مردے اکھاڑنے والی بات ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مقدمات جو جھوٹ پہ مبنی ہیں میاں نواز شریف صاحب پہ اور ان کی فیملی پہ درج کیے گئے, شہباز شریف صاحب کے خلاف درج کیے گئے, انہیں نیب نے بھی پروب کیا, ایف آئی اے پروب کرتی رہی, جے آئی ٹیز بنی, لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ثبوت اور کوئی بھی ایسی چیز سامنے نہیں آ سکی. میاں نواز شریف صاحب کو جس جج نے سزا دی اس کا اقبالی بیان آپ کے سامنے ہے کہ اس بیچارے نے اللہ مغفرت کرے کیا کہا کہ میں کس دباؤ میں تھا اور کس طرح مجھ سے یہ فیصلے لیے گئے.
تو اس کے باوجود آپ دیکھیں بے شمار اور مقدمات ہیں، کسی پہ بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی، کوئی ثبوت سامنے نہیں لایا جا رہا، اور تمام تر ان کیسز کی جو تفصیلات اور نام نہاد ثبوت ہیں وہ صرف آپ کو ٹاک شوز کی زینت بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان حالات میں جب آپ کو کوئی بھی چیز آپ ثابت نہیں کر پا رہے تو آپ چلے گئے ہیں اس کیس پہ جیسے آلریڈی سپریم کورٹ ایک نہیں 2 دفعہ بند کر چکی ہے، اور آپ نے اجازت مانگی، انہوں نے کہا کہ اس کیس میں کچھ ہے نہیں کہ آپ اس کو کھولیں۔ تو اس لیے اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مایوسی میں کیا گیا ایک فائر ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ مس فائر ثابت ہوگا۔ اچھا، ابھی آپ نے معیشت کی بات کی، آج تو معیشت کی کچھ اچھی خبریں آ رہی تھیں کہ جی ٹی پی میں جو گروتھ ہے وہ کووڈ کے باوجود پاکستان میں بڑی بہتری کی طرف جاری ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جتنا وزیر اعظم جو ہیں ٹائم اپنے ترجمانوں کو دیتے ہیں اور ان کی میٹنگز کال کرتے ہیں، اگر اتنا ٹائم ملک کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیں تو شاید ہمارے بہت سارے مسئلے حل بھی ہو جائیں۔ اور یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اپنے ترجمانوں کو بلا کے ان کی میٹنگز کرتے ہیں کہ انہیں ان کا میڈیا سیل کہیں یا سو کال جو بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ جعلی اعداد و شمار ان کو دے دیتے ہیں، اور یہ جناب وہ لے کے روز ٹاک شوز پہ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اوپر نیچے اشاریے کرتے رہتے ہیں، کبھی اشاریہ ادھر کر دیتے ہیں، کبھی اشاریہ ادھر کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی جو 90% آبادی ہے اس کے لیے جو معیشت ہے وہ اس کی 3 وقت کی روٹی کا نام ہے، اس کے بچوں کی اسکول کی فیس، اس کے بزرگوں کی اور بچوں کی دوائی، بجلی اور گیس کا بل، یہ پوری معیشت ہے جس کے گرد ہماری 90% پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اسی معیشت کے گرد گھومتے ہیں۔ جس آدمی کا بجلی کا بل پہلے 1000-2000 روپے تھا وہ آج جو ہے وہ 8-10 ہزار کراس پرائم کر چکا ہے۔ منسٹر عمران خان یہی کہتے ہیں کہ یہ تمام جو پچھلی گورنمنٹیں تھیں مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی کی، انہوں نے جو لونز لیے ہیں اس کی وجہ سے یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت چینی یا آٹا دوسرے مافیاز موجود ہیں جو مہنگائی کر رہے ہیں اور ان کا تعلق اپوزیشن جماعتوں سے ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اپنی نالائکی کو دوسروں پہ ڈالنا یہ تو بہت آسان کام ہے، لیکن 3 سال ہو گئے ہیں آپ اپنی نالائکیوں اور نااہلیوں کو کب تک آپ دوسروں پہ ڈالتے رہیں گے اور ان کے پیچھے چھپتے رہیں گے؟ کرپشن کا نیریٹو آپ نے دیا، ہم نے پہلے دن یہ کہا کہ جس نے پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچایا، جس نے چوری کی، اس کے خلاف آپ کارروائی کریں اور ابو بورڈ کریں، اور پھر وہ کارروائی ایسی ہو کہ جو اگر کوئی بندہ اپوزیشن میں ہے تو اس کے خلاف بھی انصاف سے کارروائی ہو، کوئی گورنمنٹ میں ہے اگر اس پہ کوئی الزام لگتا ہے تو ادھر بھی اسی انصاف اور انہی پیمانوں کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ تو پہلے تو آپ کو ایک ڈویژن نظر آتی ہے کہ تمام تر جو آن سلاٹ ہے سو کالڈ، میں یہ کہوں گا کہ احتساب تو نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی انتقام ہے احتساب کے نام پہ، وہ آپ کو اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف نظر آتا ہے۔ گورنمنٹ کی صفوں کے اندر جو چور بیٹھے ہیں انہیں کو پوچھ نہیں رہا، نہ نیب پوچھ رہا ہے، نہ ایف آئی اے پوچھ آپ رہی نہیں ہے، سمجھتے کہ اپنا جو لاہور سے علیم خان ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، اپنا جہانگیر ترین کے خلاف بھی کیسز کھلے ہوئے، ان کا اس وقت حکومت سے تعلق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 کیسز ایسے ہوئے، جیسے جہانگیر ترین صاحب کو تو باقاعدہ قربانی کا ایک بکرا بنایا گیا، نہل ان کو کرایا گیا، اس کے بعد ان کے خلاف وہ کیس ہوا، پھر جناب حکومت میں شامل رہے یا پھر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے، اس میں آتا ہوں۔ لیکن میں نے یہ جو آپ کے سامنے یہ جو موازنہ رکھا احتساب کا جو سو کالڈ ہے، اس کے بعد وہ بات آتی ہے کہ کیا آپ کو پرفارمنس کے حوالے سے بھی کچھ توجہ دے رہے ہیں اس ملک پہ؟ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ یہ کہیں کوئی خبر رساں ادارہ تو نہیں ہے کہ آپ خبریں دیتے رہیں جناب یہ مافیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے ہے۔ ان کو آپ پکڑیں، ان کا احتساب کریں۔ اور اب یہ چینی کی بات ہے، اب چینی کے آپ دیکھیں جناب جہانگیر ترین صاحب کو جناب ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، میں ان کی ذات کے حوالے سے نہیں بات کر رہا کہ سمجھا جائے کہ شاید میں کوئی کسی بوجھ میں بات کر رہا ہوں، نہیں۔ پہلے آپ نے کہا کہ سٹے باز ہیں، پھر آپ نے کہا کہ یہ مافیا ہیں، پھر آپ نے خلاف کیسز درج کیے، ایف آئی آر درج ہوئیں۔ جب انہوں نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں اپنے ایک باقاعدہ گروپ بنا لیا، پھر آپ نے کہا بلیک میل نہیں ہوں گے، حکومت چلی جائے تب بھی ہم بلیک میل نہیں ہوں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جناب کہ ان سے مذاکرات بھی جاری ہیں، ان کے لوگوں کو مل بھی رہے ہیں، ان کے تحفظات دور ہو رہے ہیں، یعنی اس گروپ نے پریشر کے ذریعے اپنے مطالبات سارے منوا لیے۔ ایک عجیب و غریب ایک کھیل ہے جو انہوں نے، یہ جہانگیر ترین والے معاملے پہ ہم جو ہے بریک کے بعد جو ہے نا تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک۔ جی، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جہانگیر ترین صاحب کی، تو انہوں نے گروپ بھی بنا لیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی مسلم لیگ نون کے ان کے ساتھ رابطے ہیں، کوئی پنجاب میں تبدیلی لانے کی یا قومی اسمبلی میں تبدیلی لانے کی کوئی بات چیت ایسی چل رہی ہے؟ دیکھیں یہ آپشنز تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں اپوزیشن کے پاس، وہ صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں جو ایک آئینی یا جمہوری طریقے ہیں اس ذریعے سے کوئی تبدیلی لائیں، لیکن جہانگیر ترین گروپ سے ہمارا بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا جماعت کی سطح کے اوپر، اور دیکھیں ابھی آگے جا کے کیا چیز سامنے آتی ہے۔ لیکن جس طرح اس گروپ کو اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس کے خلاف
مقدمات درج کیے گئے، جس طرح انہیں تھریٹ کیا گیا حکومت کی طرف سے، اس کے بعد جب جوابی کارروائی ادھر سے ہوئی تو حکومت نے مکمل طور پہ پسپائی اختیار کی. وہ تمام جو آپ کو اصول اور وہ نظر آتے تھے بلند و بانگ دعوے، وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں. اور عمران خان صاحب خود بھی مل چکے ہیں ان کو، ان کی ٹیم کو، ان کے لوگوں کو. وزیر اعلیٰ پنجاب مل چکے ہیں. تو لہٰذا وہ جو اصولی موقف ہوتا ہے جناب کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، فلاں ہوں گے، وہ آپ کو ڈھیر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. باقی آگے دیکھیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کے یہ گروپ بننے کی وجہ سے حکومت کے اوپر کافی پریشر پڑا ہے؟ نہ صرف پریشر پڑا ہے بلکہ حکومت نے پسپائی اختیار کی ہے. حکومت اس پریشر کے نتیجے میں ڈھیر ہو گئی ہے باقاعدہ. اور جو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم این آر او نہیں دیں گے اپوزیشن نے، تو مجھے نہیں پتا، کم از کم ہماری جماعت میں سے کسی نے کبھی کوئی این آر او نہ مانگا نہ کبھی درخواست کی، لیکن اپنے لوگوں کو این آر او دے رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کو اس وقت ان کے خلاف جو کیسز ہیں، ان کے جو تفتیشی افسر ہیں ان کو ہٹانا اور اس طرح کی پسپائی اختیار کرنا، یہ لوگوں کو این آر او دینا ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اچھی خاصی تعداد میں پنجاب اسمبلی میں سیٹیں موجود ہیں، تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگ وہاں پہ جو ہے عدم اعتماد لا کے اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں؟ جی میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ آپشنز موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ٹائمنگز ہوتی ہیں کہ کس وقت آپ یہ کہیں کہ میدان عمل میں آنا ہے. اس حوالے سے تو دیکھیں یہ مشاورت ہوتی رہتی ہے، وقت کا فیصلہ جو ہے وہ ہماری جو سینئر قیادت ہے وہ کرے گی. لیکن بہرحال ان لوگوں سے جلد از جلد جان چھڑانا یہ اس ملک اور قوم کے لیے بہت بہتر ہے اور بہت ضروری ہے. اچھا، شہباز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود جو ہے وہ باہر نہیں جانے دیا گیا، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں شہباز شریف صاحب کو دوبارہ باہر جانے کی اجازت مل جائے گی اور علاج کی غرض سے وہ جا سکیں گے ملک سے باہر؟ کیونکہ ان کا ECL میں نام بھی اب تو ڈال دیا گیا ہے. دیکھیں آپ کو یہ بات بڑے واضح طور پہ نظر آتی ہے، جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ انہوں نے میڈیا پہ کوئی نہ کوئی ایسا ایشو بنا کے رکھنا ہوتا ہے کہ جس سے ان کو کم لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے، کم ان کو گالیاں پڑیں، کم لوگ جو ہے وہ ان کی نالائکیوں کی نشاندہی کریں. اس کے لیے جناب یہ کبھی دوسری نان ایشوز کو ایشو بنا کے رکھتے ہیں. اب شہباز شریف صاحب اس سے پہلے علاج کے لیے گئے، اس سے پہلے جاتے رہے، لندن گئے، امریکہ گئے، تو اگر وہ چند دن کے لیے جائیں گے تو وہ واپس آ جائیں گے. اس وقت وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے، پارٹی کے صدر ہیں اور باقاعدہ عدالت سے اجازت لے کے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے انہیں روکا گیا بے ہنگم طریقے سے، پھر اس کے بعد عید کے دنوں میں دفاتر کھول کے ان کا نام ECL میں ڈالا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ایک چھوٹی حرکت ہے. اور حکومت جو ہے وہ اس طرح کی حرکات کر کے سوائے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے اور کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہی. اچھا، پچھلے دنوں یہ دیکھا گیا کہ میاں محمد نواز شریف کی طرف سے اور مریم نواز کی طرف سے کافی زیادہ حکومت کے اوپر اٹیک سے بڑی جارحانہ قسم کی وہ سیاست کر رہے تھے، جبکہ شہباز شریف جو ہیں وہ بڑی مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں. اور جب ان کو لندن نہیں جانے دیا گیا تو آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے ایکٹیو ہیں، کوئی ان کی طرف سے سخت بیان نہیں آ رہا اور وہ سفرا سے بھی مل رہے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی ان کی کافی ملاقاتیں آج کل جاری، کافی ایکٹیو ہیں. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ جو شہباز شریف کی پالیسی مفاہمتی رویہ اس کی طرف جا رہی ہے اور نواز شریف کا جو جارحانہ رویہ ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے؟ پچھلے 30-35 سال سے اس طرح کی خبریں مختلف آپ یہ کہیں کہ سورسز، ذرائع، کوارٹرز آتی رہیں کہ جناب شہباز صاحب الگ ہو رہے ہیں، میاں صاحب. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان تمام خبریں جھوٹی ثابت ہوئیں. آج بھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ بالکل ایک چٹان کی طرح اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیان بازی، تو بیان بالکل جب میاں صاحب کا نام عدالت سے ہٹانے کے باوجود انہیں نہیں جانے دیا گیا تو بڑی ایک سخت موقف ہماری طرف سے، جماعت کی طرف سے، میاں شہباز صاحب کی طرف سے بالکل آیا. اس کے بعد ہم نے اپنی ایک آئینی اور قانونی جنگ جو ہم لڑ سکتے تھے وہ ہم لڑ رہے ہیں. اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جو بھی ہمارے پاس آپ یہ کہیں کہ قانونی راستے ہوں گے وہ ہم اختیار کریں گے. اچھا، میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب کے ترجمان جو سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب، انہوں نے کہا کہ ہماری اداروں سے یا پنڈی سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے اور اب ہماری صلح ہو گئی ہے. تو جب لڑائی نہیں ہے تو صلح کس بات کی، اور صلح ہو گئی ہے آپ بتائیں گے؟ نہیں، میں نے وہ کلپ دیکھا تھا ان کا، ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی لڑائی ہے، یہ صلح ہے. تو انہوں نے کہا جی لڑائی ہماری کبھی بھی نہیں رہی. انہوں نے کہا جب لڑائی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے صلح ہے. تو وہ اینکر جو ہیں ہمارے دوست بھی ہیں، انہوں نے بڑا ٹیکنیکل طریقے سے ان کے ایک سوال کیا. لیکن بنیادی طور پہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا جو موقف ہے، جیسے ہم ان کا بیانیہ کہتے ہیں، وہ بڑا سیدھا ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی عملداری ہونی چاہیے. اس ملک کو اگر آپ نے چلانا ہے تو ہر فرد کی جو کسی بھی ذمہ دار پوزیشن پہ ہے اور ہر ادارے کی آئینی حدود کا تعین جو ہے وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کرتا ہے. آپ اس کے اندر رہیں گے، آپ کا ملک بہترین چلے گا. آپ دیکھیں، میں
اپنی نوجوان نسل سے اکثر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان، مجھے دکھ ہوتا ہے ہمیشہ یہ بات کرتے ہوئے، جب 2 ٹکڑے ہوا بنگلہ دیش بنا، سکوت ڈھاکہ، اس کی تاریخ آپ یقین کریں ہماری 90% نوجوان نسل کو تاریخ کا نہیں پتا کہ کب پاکستان ٹوٹا ہے. یہ میں نے ذکر اس لیے کیا کہ ہم آج وہ ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ان غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے تیار اصل نہیں میں ہیں. ہم نوجوان نسل کو پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جھگڑوں میں الجھائے رکھتے ہیں اور ان کو تاریخ کا پتہ میں نہیں آپ کو چلتا. بتا رہا ہوں جی کہ اب کوئی بھی ملک میں سانحہ ہوتا ہے، کوئی بھی خدا نخواستہ نقصان ہوتا ہے، جیسے 2005 کا زلزلہ تھا 10 اکتوبر کا، ہر سال ہم اس کی برسی مناتے ہیں. لیکن پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کی کوئی برسی مناتا ہے؟ کبھی آپ نے کوئی سیمینار دیکھے ہیں، ٹی وی کو پروگرام دیکھے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو تو تاریخ کا نہیں پتا اور چھپائی جا رہی ہے. بھائی کیوں چھپا رہے ہیں 16 دسمبر سکوت ڈھاکہ کے طور پہ منایا جاتا ہے. بالکل. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں لوگوں کو بتائیں، اور کس لیے بتائیں؟ دوبارہ اللہ کرے لیکن ابھی وہ جڑ تو نہیں رہا دوبارہ، لیکن اس لیے بتائیں کہ اب آج وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں. میں یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں، سکوت ڈھاکہ کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ آج ہم ان غلطیوں سے بچیں. اور وہ غلطیاں یہی تھیں کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کو پیچھے چھوڑا، یا کانسٹیٹیوشن تھا نہیں، اور ہم نے وہ کام کیے کہ جس سے جو ہے وہ تفریق پیدا ہوئی. تو آج بھی ہمارا بیانیہ صرف رول آف لا ہے، کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرنا ہے اور اس کا تحفظ ہے، اور اسی میں پاکستان کی وحدت ہے، اسی میں پاکستان کی ترقی ہے، اسی میں پاکستان کا وفاق ہے، اسی میں ہماری خوشحالی ہے. اور یہی بھی انور شریف صاحب کا بیانیہ ہے. اور اس بیانیے کے لیے ہم اگر اس سے پہلے آپ دیکھیں ملک میں ماشاءاللہ لگے، ان کو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. اور جی یہ سیاستدان 30 35 40 سال 70 سال سے یہ کر رہے ہیں. بھائی 70 سالوں میں تو 50% سے زیادہ جو عرصہ تھا وہ تو آپ کا ماشاءاللہ رہا ہے ملک میں، غیر آئینیاں گھومتے رہی ہیں، ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. اچھا، آپ نے سکوت ڈھاکہ کا ذکر کیا تو میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، لیکن میرے کانوں میں یہ آواز آ رہی تھی کہ کوئی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن میں دھاندلی. اور اس کے بعد سے ہم بڑے ہوئے، اسکول گئے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، آج ہم پروفیشنل لائف کے اندر ہیں، آج بھی ہم یہی سن رہے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے. تو جس طرح حکومت الیکشن میں کوئی انتخابی اصلاحات لانا چاہ رہی ہے، کیونکہ ابھی جیسے ڈسکا کے الیکشن ہوئے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ دھاندلی کا بہت زیادہ شور مچایا گیا، اور پھر مسلم لیگ نون نے جب دوبارہ الیکشن ہوئی تو سیٹ جیت لی. اچھا، اس میں پی ڈی ایم ایک ساتھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن جب کراچی کا الیکشن ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے ہو جاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے. تو جو حکومت انتخابی اصلاحات لانا چاہ رہی ہے اس میں آپ لوگ کیوں نہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے، یا آپ کی کیا ریزرویشنز ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ آپ میں اتنی صلاحیت تو موجود نہیں ہے کہ پاکستان میں 242 ٹوٹل انتخابی حلقے ہیں، ان میں الیکشن نہیں ہو رہا، ایک حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے، اور اس حلقے کی 300 پولنگ سٹیشنز کے ووٹ تھیلوں میں بند کر کے آپ ریٹرننگ افسر نہیں پہنچا سکتے. کبھی دھند پڑ جاتی ہے، کبھی ریٹرننگ افسر کے دفتر آتے ہوئے پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو جاتے ہیں، صبح وہ باجماعت آ رہے ہوتے ہیں. یہ کہانیاں آپ کے سامنے ہیں. اور اس ایک الیکشن نے جس طرح ان کو ایکسپوز کیا، پنجاب گورنمنٹ کو بالخصوص اور ان کی انتظامیہ کو، وہ پورے ملک نے دیکھا. اب ایک الیکٹرانک ووٹنگ آپ کر رہے ہیں، آپ سارا کچھ اپنا مشین کو دے رہے ہیں، اور مشین جو مرضی نتیجہ لے آئی، مطلب اس کے بعد پھر ایسی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ایک کنفیوژن اور ایسی ایک جنگ شروع ہوگی ہر حلقے کے اندر کہ اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اور یہ ایکسپیرینس جو ہے بھارت میں فیل ہو چکا، آپ کے مغربی ممالک میں وہ اس کو ایکسپیرینس کر کے یہ کوئی کامیاب ماڈل ثابت نہیں ہوا. تو آج آپ اس لیے لانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جا کے اپنا مشین میں ووٹ دیں، آپ کو پتہ ہی نہیں میرا ووٹ مشین کدھر لے کے جا رہی ہے اور کیا نتیجہ تو کمپیوٹر وہی کچھ دیتا ہے جو آپ اس کو کہتے ہیں، جو آپ اس کو فیڈ کرتے ہیں، جو سافٹ ویئر اس کو دیتے ہیں. یہ موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو عام آدمی اس کو سمجھ سکے. چلیں اس میں مزید بات کرتے ہیں، بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے گفتگو شروع کریں گے. ویلکم بیک. اچھا یہ بتائیے پی ڈی ایم میں اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ ایک وقت تھا کہ پی ڈی ایم بڑی ایکٹیو تھی، آپ کے کافی جلسے جلوس ہو رہے تھے اور عوام سے بھی پذیرائی مل رہی تھی. اس کے بعد سے جو ہے پی ڈی ایم میں اختلافات پیدا ہو گئے، خاص کر سینٹ الیکشن کے بعد سے. تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا اے این پی کو منا کے آپ واپس لے آئیں گے پی ڈی ایم کے اندر؟ دیکھیں جی، پی ڈی ایم کا جہاں تک تعلق ہے، حکومت مختلف اس پہ الزامات لگاتی رہی ہے کہ ان کے مقاصد یہ ہیں اور فلاں ہیں. کسی بھی جماعت کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، سمپل سا ایک مقصد ہے کہ جس جعلی طریقے سے یہ حکومت معرض وجود میں آئی ہے اس کو ایکسپوز کرنا، عوام کو بتانا، اور عوام کی عین خواہشات کے مطابق جلد از جلد ان کی اس کٹ پتلی حکومت سے جان چھڑانا. یہ ان کا مختصر سا ایک ایجنڈا ہے. باقی اس پہ ہم جو ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے، جو وقت حالات ہیں، جو ایک آئینی اور جمہوری طریقے ہیں، اس کے تحت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جدوجہد پہلے بھی جاری تھی، اب بھی جاری ہے. جلد انشاءاللہ اس کا ایک جو سربراہی اجلاس ہے وہ بھی متوقع ہے.
اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جس بات پہ اختلاف کیا وہ مین جو وجہ تھی وہ تھی آپ کے سینٹ میں ریزگنیشنز، استعفے، کہ جی ہم ابھی نہیں دیں گے، سوچیں گے بعد میں دیں گے، تو وہ واپس آ سکتے ہیں، مطلب اس میں ان کے لیے کوئی دروازے بند نہیں ہیں. اور ہماری جدوجہد جو جاری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ کامیابی کب آتی ہے، امید تو ہے بہت جلدی آئے گی. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات پہ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ آپ کا کام ہے پیغام دینا، آپ کا کام ہے اپنا مشن جاری رکھنا، اور کامیابی تو اس وقت بھی اللہ کے پاس تھی. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے چاہتے ہیں کہ یہ جو جعلی حکومت ہے بقول آپ کے، اس کو ختم کیا جائے، لیکن مریم نواز شریف ٹویٹ کرتی ہیں کہ ہم اس حکومت کو پورے 5 سال جو ہے وہ کام کرنے کا موقع دیں گے. تو یہ بھی اختلاف یا یہ دوسری خبر نہیں؟ اختلاف نہیں، دیکھیں مختلف چیزیں جو ہیں، آپ یہ کہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز یا ان کے جو لیڈرشپ ہوتی ہے، مریم بی بی نے جس طرح پی ڈی ایم میں اپنا ایک کردار ادا کیا، جس طرح انہوں نے مشکل وقت میں، شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ملک سے باہر ہیں، انہوں نے پارٹی کو لیڈ کیا، انہوں نے پارٹی کے اندر ایک جان ڈالی، انہوں نے اپنے ورکرز کو متحرک کیا، ایک شاندار کردار انہوں نے ادا کیا. مجھے ایک پروگرام میں اس دن میں کہہ رہے تھے جناب، کسی نے الزام لگایا کہ جی مرسی سیاست ہے، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر میرا کوئی بیٹا یا میری بیٹی اس کے اندر اگر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ میری جتنی محنت کر سکے، حلقے میں بھی، پارٹی میں بھی، میڈیا پہ بھی، تمام، ظاہر ہے مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، تو ضرور اس کا حق ہے وہ سیاست کرے. اگر نہیں ہے اس میں کیپیسٹی، صلاحیت نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکے گا. تو مریم نواز نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ صرف اس لیے عوام میں مقبول نہیں ہے کہ وہ میاں نواز شریف کی بیٹی ہے، بلکہ ان کی اپنی ایک پرسنالٹی، ان کا اپنا ایک کرزما، ان کی جدوجہد، ان کے اندر جو صلاحیت اور کوالٹیز ہیں، اس سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک لیڈر ہیں. اور جو بات انہوں نے کی، جو آپ نے ان کی ٹویٹ کا حوالہ دیا، ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ اگر ان کو ابھی گورنمنٹ کی ختم ہوتی ہے تو یہ تو کہیں گے ہمیں تو شہید کر دیا گیا، ہم تو سیاسی شہید بن گئے ہیں. یہ کانسیپٹ ہے، مختلف آپ یہ کہیں، لیکن لوگ بہرحال ان سے تنگ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لوگ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کہیں سفر کر رہے ہوں، کہیں آپ بازار میں جا رہے ہوں، کہیں آپ غمی خوشی کی تقریب میں ہوں، لوگ روک کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ جن سے کب جان چھڑوا رہے ہیں. یہ روز کا سوال ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا، اگر آپ لوگوں کی تحریک کے نتیجے میں کوئی جلدی الیکشن کال کر لیے جاتے ہیں اور مسلم لیگ نون اس میں برتری حاصل کر لیتی، تو آپ کی طرف سے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے مسلم لیگ نون کی طرف سے؟ دیکھیں، یہ میں تو آپ کو سوال کا جواب نہیں دے سکتا. ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے رہبر بھی ہیں، ہمارے لیڈر بھی ہیں، ہمارے قائد بھی ہیں. تو میری تو خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ ملک کے انشاءاللہ وزیر اعظم بنے، اور جو ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے گئے وہ کچھ، لیکن اگر ڈاکٹروں نے ان کو واپس آنے کی اجازت نہ دی تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں، پھر اس کا فیصلہ ظاہر میاں نواز شریف صاحب ہی کریں گے جو پارٹی کے سربراہ ہیں. کہ اس سے پہلے شاید خاقان عبائی صاحب کا بھی نام جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے تجویز کیا تھا. شہباز شریف صاحب کا نام انہوں نے خود میاں نواز شریف صاحب نے تجویز کیا تھا جب وہ نائل ہوئے تھے عدالت کی طرف سے. مریم نواز صاحبہ جو ہے شی از ایکولی کیپیبل ٹو بی اے گڈ پرائم منسٹر. آپ دوسری بات یہ کہ پنجاب کی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں. پنجاب میں بزدار صاحب کے خلاف جو ہے وہ اپوزیشن بھی کافی شور مچاتی ہے، کچھ حکومتی حلقوں سے بھی ان کے خلاف باتیں آتی ہیں کہ ترقی جو ہے وہ پنجاب میں رکی ہوئی ہے، اور شہباز صاحب کے دور میں جو ہے بہت زیادہ تھی. تو وہاں مسلم لیگ کیوں نہیں اس طرح معاملہ کرتی کہ ان کی حکومت جو ہے اس کو وہاں پہ جو ہے عدم اعتماد لے کے آئیں، اور وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ اپنی بنا کے تو پنجاب کے عوام کی خدمت کریں؟ 2.5 سال مزید انتظار کس بات کا؟ نہیں، ابھی یہ کوئی آپ یہ کہیں کہ طے شدہ بات نہیں ہے کہ 2.5 سال انتظار کیا جائے گا. اس سے پہلے تو ہمارے پاس جو ہے وہ، بلکہ ابھی بھی میں یہ کہوں گا نمبر گیم میں پورے نہیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھی، اب وہ ہم سے الگ ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے، لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ شبنم کے قطرے کی مانند ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں کس وقت جو ہے وہ ہوا میں اڑ جائے. کل ان کی پھر ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب سے. تو آپ اس طرح کی فورسز کے اوپر یا اس طرح کے سپلنٹر گروپس کے اوپر ڈیپینڈ کر کے آپ تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے جب تک کہ آپ کو پوری وہ آپ یہ کہیں کہ خالص وہ آپ کو اسٹرینتھ حاصل نہ ہو نمبر گیم کی. تو بہرحال جس وقت ہم نے محسوس کیا کہ وی آر کانفیڈنٹ انشاءاللہ وی ول گو فار دیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس علاقے میں بہت کام کیا ہے، اسلام آباد کے حلقے سے آپ ایم این اے بھی رہ چکے ہیں. یہ جو راولپنڈی رنگ روڈ والا معاملہ ہے، اس میں آپ حکومت کو کریڈٹ نہیں دیتے کہ انہوں نے اپنی موجودہ حکومت کے دور میں جو اس کی انکوائری کھول کے جو لوگ تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں، کسی کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی.
یہ بڑا ایک آپ یہ کہیں گے غلط کانسیپٹ ہے کہ یہ حکومت نے یہ چیز ایکسپوز کی ہے. بنیادی طور پہ جن بینک سے لون لیا جا رہا تھا، جن کی مدد سے یہ پروجیکٹ مکمل ہو رہا تھا، سب سے پہلے تو یہ شروع شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوا، ہر چیز اس میں روٹ فائنل ہوا، ہر چیز فائنل ہوئی. اور آج مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی روٹ پہ بنائیں جو شہباز شریف کا روٹ تھا. یہ جو ساری چیز جو آج کرپشن کی مد میں ڈسکس ہو رہی ہے وہ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ شہباز شریف روٹ کو تبدیل کر کے نیا روٹ بنایا گیا، نئی الائنمنٹ کی گئی روٹ. اچھا، اس میں وہ ایریا شامل کیے گئے جو اس میں شامل نہیں تھے. وہ ایریا شامل کرنے سے کچھ مخصوص لوگ، کچھ مخصوص ہاؤسنگ سوسائٹیز، کچھ منسٹرز کے بھی 2 کے نام آ رہے ہیں، وہ مستفیض ہوئے. اور مستفیض صرف اس لیے نہیں ہوئے کہ یہ میری زمین ہے، میرا گھر ہے، میرے پاس سے گزر جائے گی تو مجھے فائدہ ہو جائے گا، آرام سے اپنے گھر آ جاؤں گا. نہیں، مالی فوائد اٹھائے، اور وہ بھی کوئی لاکھوں کروڑوں میں نہیں، اربوں میں. اور لوٹا عوام کو کہ سوسائٹیوں نے جناب عوام کو آپ یہ کہیں کہ دھوکہ دے کے، اور لوگوں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی جو ہوتی ہے وہ لوگوں نے رکھی ہوتی ہے، وہ لگا کے لوگوں نے ان سے پلاٹ لیے، اربوں روپے اس میں کھائے گئے. اور اس کے بعد جو میں کہہ رہا تھا کہ ایکسپوز یہ کیسے ہوئے ہیں، سب سے پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ چیز جو ہے یہ بتائی ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ان کے ایک منسٹر ہٹائے گئے کرپشن کے الزام پہ. میں یہ دوائیوں والے اسکینڈل کی بات کر رہا ہوں. جی جی. سب نے کہا جی وہ جی بڑا ایکشن لیا گیا، یہ وہ ایکشن اس لیے لیا گیا تھا کہ پرائم منسٹر کو یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر آپ نے اس منسٹر کو فارغ نہ کیا تو ہم اس کے دفتر سے اس کو اریسٹ کریں گے. یہ بات جب پرائم منسٹر کو کہی گئی تو اگلے دن انہوں نے اس وزیر کو فارغ کیا. اسی طرح یہ اسکینڈل بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایکسپوز کریں گے کہ پیسے آپ ہم سے لے رہے ہیں اور پیسے اس میں کھائے جا رہے ہیں، اس میں کرپشن ہو رہی ہے، انتظامی افسر اس میں پیسے کھا رہے ہیں، آپ کے اپنے لوگ اس میں پیسے کھا رہے ہیں. تو مجبوراً انہیں پھر یہ عوام کے سامنے لے کے آنا پڑا. لیکن یہ کوئی کمال نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی ساتھی، آپ کا کوئی ٹیم کا ممبر اربوں روپے کھا جائے اور وہ اسکینڈل سامنے آیا تو آپ کہے جی میں بڑا کمال کیا ہے، میں اس کو ایکسپوز کر رہا ہوں. شرمندگی کی بات ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں. جو بھی تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے اس میں تو دونوں منسٹرز غلام سرور صاحب کا یا زلفی بخاری صاحب کا نام نہیں ہے. غلام سرور صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے کہ اگر میری کوئی زمین ثابت ہو جائے تو میں استعفیٰ دینے پہ تیار ہوں. دوسری طرف زلفی بخاری صاحب نے جو ہے وہ مورل اس پہ گراؤنڈس کے اوپر انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے کہ میں اگر انکوائری چلی تو میں اپنا استعفیٰ دیتا ہوں اور کوئی ثابت کر دے اگر میری وہاں پہ کوئی زمین موجود ہے، کیونکہ آپ اس علاقے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں میں تو بات کہوں گا جی اپوزیشن سے میرا تعلق ہے تو یہی کہا جائے گا جناب کہ میں وہ اپوزیشن میں ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں. جو بات ان وزراء کے حوالے سے کہی جا رہی ہے وہ مختلف ذرائع سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ الزام جو ہیں وہ صرف الزام نہیں ہے. کس کی کتنی انوالومنٹ ہے یہ تو حتمی طور پہ کوئی اگر صاف شفاف انکوائری ہوئی تبھی سامنے آئے گی، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس کے اوپر تو جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تاکہ آپ کو تمام فیکٹس لوگوں کے سامنے رکھے جائیں. یہ کوئی معمولی اسکینڈل نہیں ہے، یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے، یہ بہت بڑی کرپشن ہے. اور اس میں تمام جو کردار، چاہے وہ آپ کے کوئی سرکاری افسران ہیں، وزراء ہیں، کوئی پرائیویٹ لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں، ان سب کو آپ سامنے لے کے ہیں کس کا کتنا کردار ہے. یہ ان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے. جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، خیر اندر پہلے یہی نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کبھی کہتے ہیں ایران کا انقلاب لائیں گے، کبھی کہتے ہیں امریکن سٹائل کی وہ، کبھی جناب کوئی تیسرا ماڈل لے کے آنے کی بات کرتے ہیں. مدینہ کی ریاست تو ایک ایسی ریاست ہے کہ جہاں پہ پھر تفریق نہیں ہے. یہ بات عمران خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو وہ بھی سزا پائے گی، معافی نہیں ہوگی. تو اگر آپ کے اپنے لوگوں کے اب اتنا بڑا الزام نہیں بلکہ حقائق صرف آپ نے سامنے لانے ہیں، باقی چیزیں تو خود آپ نے بتائی ہیں کہ یہ کرپشن یہ چوری ہوئی ہے، تو لائیں تمام حقائق عوام کے سامنے، عوام منتظر ہے. تو اپوزیشن آپ نے کوئی اس طرح کا ان کو آفر کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یا قومی اسمبلی میں کوئی اس طرح کی تحریک لائی جائے؟ سب سے پہلی اور سب سے میں یہ کہوں گا کہ آسان بات تو یہ تھی کہ آپ اس پہ ایک پارلیمانی کمیشن بنا دیتے ہیں. آپ اگر اتنے سچے ہیں تو آپ پارلیمانی کمیشن بنائیں. اسمبلی کے اندر جتنی جماعتیں موجود ہیں ہر ایک سے ایک نمائندہ لیں، اس میں کچھ ٹیکنیکل لوگ جو انکوائری کرنے کے ماہر ہوتے ہیں وہ ڈالیں، اور سارے فیکٹس جو ہیں وہ آپ کو پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ سامنے لے کے آئے. پارلیمانی کمیٹیاں بنی، تحقیقاتی کمیٹیاں بنتی ہیں، ان کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، کچھ خیر نتائج نکل بھی آتے ہیں. یہ نہیں کہ تمام جو کمیٹیاں بنی ہیں ان کے نتیجے نہیں نکلے، لیکن اس پارلیمانی کمیشن کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اس میں یہ نیوٹرل ہوگا. اس میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، وہ حقائق پہ فیکٹس پہ انشاءاللہ انکوائری کریں گے اور تمام جو سچ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن جب آپ سچ لانا نہیں چاہتے
اور یو جسٹ وانٹ ٹو بیٹ بیہائنڈ دا بش, تو پھر تو یہی ہوگا یہ جو ہو رہا ہے جناب, ہم نے کیا, ہم نے بڑی کمائی کی, ہم نے ایکسپوز کر دیا, فلاں کا نام ہے فلاں کا نام نہیں ہے. تو یہ میڈیا کے اوپر چند ہفتے اور یہ ڈسکس ہوگا, اور اس کے بعد جس طرح اس سے پہلے کئی کرپشن کی کہانیاں ان کی گورنمنٹ کے اندر موجود ہیں. میں نے دوائیوں والے اسکینڈل کی بات کی, چینی اسکینڈل دیکھیں, آٹا اسکینڈل دیکھیں, جتنے کی ہم نے 3 میٹرو بسز بنائی, لاہور کی, ملتان کی اور اسلام آباد کی. ان تینوں کی اگر رقم کو جمع کریں تو اس سے زیادہ صرف ایک میٹرو بس بنی ہے آپ کی پشاور کی. وہ بھی کبھی بس جل رہی ہوتی ہے, کبھی کیا ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس میں انکوائری نہیں ہو رہی. سپریم کورٹ سے سٹے لیا ہوا ہے کہ آپ کرپشن کی تحقیقات نہیں کر سکتے. جو سب سے زیادہ کرپشن کو پکڑنے اور احتساب کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں, وہ اپنے گورنمنٹ کے کرپشن کے کیسز کے خلاف, انکوائری کے خلاف سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر یہ آپ نے کرنا ہے تو پھر تو اس کا بھی کچھ نہیں بنے گا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, اب تک نیوز سے بات کرنے کا بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کے دوران کہا کہ نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں, اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو وہ چوتھی دفعہ بھی چاہیں گے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن کے پاکستان کی خدمت کریں. دوسرا انہوں نے کہا کہ رنگ روڈ میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کی انکوائری کے لیے یا تو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یا پارلیمانی کمیٹی پارلیمنٹ میں بنائی جائے, جو فیصلہ کرے کہ اس میں کون سے لوگ انوالو ہیں اور ان کو سزائیں مل سکیں. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.